رحیم پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ریاست نے، اور ریاست سے مراد یہ کہ جو اصل ریاست چلانے والے عناصر ہیں، میری مراد آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے ایک قدم اٹھایا، اور وہ قدم کیا اٹھایا کہ جتنی بھی مذہبی قیادت ہے، سنی جو علماء ہیں ان سے کہا اور اہل تشیع سے کہا کہ آئیں بیٹھیں اور ہم مسئلہ حل کراتے ہیں۔ اور جب یہ بات کی ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے تو اہل سنت علماء نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا، اور انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو جنہیں پیغام پہنچایا وہ وہی پیغام پاکستان والے تھے جو پہلے بھی یہ کانفرنسز منعقد کرواتے رہے ہیں۔ انہوں نے منت ترلا کر کہ حضرت آپ ایک دفعہ بیٹھیں، ظاہر ہے ایک فریق وہ ہے جو گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، گولی چلاتا ہے، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے ان پر، تو آپ آ کے بیٹھیں تو صحیح، ایک چیز سنیں تو صحیح ہم کہ ہو کیا رہا ہے۔ جس پر ہمارے علماء نے کہا کہ اگر شیعہ قیادت آئے گی ہم نہیں جائیں گے۔ بہرکیف جس طرح سے بھی کر کے انہوں نے بلایا، 35 کے قریب یا 40 کے قریب ہمارے علماء وہاں گئے، جس میں ڈاکٹر عادل خان صاحب، مفتی تقی صاحب، مفتی منیب صاحب اور معاویہ صاحب، غازی اورنگزیب صاحب، قبلہ ایاز، یہ جن کے نام میں نے لیے نہیں لیے، یہ حضرات تھے جو مین اسٹریم، احمد الدیانی صاحب وغیرہ سب تھے۔ اور اہل تشیع کی قیادت میں سے 2 صوفوں پہ جو 8 بندے تھے وہ مدعو تھے۔ اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے جب وہاں گئے مفتی منیب صاحب کی تو دیکھتے ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ مفتی منیب صاحب نے خطاب کیا اور خوب رگڑا دیا اور کہا 73 سالوں سے تو ہم گالیاں سنتے آ رہے ہیں، سہتے آ رہے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ فریق کا ہے کہ یہ تو دشمن ہے۔ جس پر پھر اس کے بعد مفتی منیب صاحب جانے لگے تو ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ مفتی منیب صاحب نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا، میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی فلائٹ ڈیلے کر دیں گے یا آپ کو دوسری فلائٹ سے، انہوں نے کہا نہیں، اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کا نمبر آیا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بھائی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے جلوس 1 محرم سے 10 محرم تک ہوتے تھے، اب تو ان کے جلوس 1 محرم سے 12 ربیع الاول تک ہوتے ہیں، سڑکیں بلاک، گالیاں، گستاخیاں، یہ سب کچھ، اور ہم کس طرح سے۔ پھر تقی عثمانی صاحب بھی اٹھ کے چل دیے۔ اس کے بعد قبلہ ایاز صاحب کا نمبر آیا، قبلہ ایاز صاحب نے بھی فرمایا کہ اہل سنت کا دل گردہ ہے کہ وہ اس قدر گالیاں اور گستاخیاں برداشت کر کے بیٹھے ہوئے اور پھر بھی امن و امان اور صبر سے بیٹھے، کسی قسم کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس کے بعد دیگر حضرات نے، جس میں حنیف جلندری صاحب نے بہت جاندار موقف پیش کیا، اور جب ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ ان کی طرف سے عارف وائدی کو جو ہے موقع دیا گیا، جس نے کہا کہ یار آصف علوی پہ اور حامد رضا سلطانی پہ تو ہم نے ایف آئی آر خود جا کے کٹوائیں، آپ ان کی وجہ سے پورے مسلک کو بدنام نہ کریں، تو جلندری صاحب نے فرمایا کہ حضرت لاہور میں بھی آپ کی جماعت کے بندے نے راجہ ناصر عباس کو مخاطب کر کے کہا آپ کے بندے نے گستاخی کی، آپ کی جماعت نے کیا ایکشن لیا؟ کراچی میں سڑکوں پہ صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی، آپ کی جماعت نے کیا ایکشن لیا؟ آپ تو الٹا ان کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے۔ تو اس پہ حنیف جلندری صاحب کو جب ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ہم ایسی کمیٹی بناتے ہیں کہ ان کی سفارشات کی روشنی میں اس ایک قانون سازی ہو، اور جو صحابہ کرام اہل بیت عظام کی شان میں گستاخی کرے وہ قابل گرفت جرم ہو، تو ہمارا موقف روز اول سے یہ کہ اس کے جو بھی صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے۔ تو ہم الحمدللہ اپنے موقف پہ کھڑے۔ ہمارے اکابر نے یہی بیانیہ وہاں بھی پیش کیا اور کہا کہ سزائے موت ہونی چاہیے، اس سے نیچے کی سزا پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جس پر جو راجہ ناصر عباس ہے وہ بالکل خاموش ہو گیا، طبیعت میں انقباض۔ اور پھر حنیف جلندری صاحب نے یہ کہا کہ بھائی کمیٹی، ڈی جی صاحب کمیٹی ایسے بندوں کی ہو کہ جن کی سنی بھی جائے، جیسے مفتی منیب صاحب ہے، پیچھے پورا ایک مسلک اسکول آف تھاٹ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، پیچھے پورا ایک مسلک ہے۔ ایسی کمیٹی نہ ہو کہ جن کو گھر میں بھی دوسری بار سالن نہیں ملتا، یا ان کی اماں بھی نہیں سنتی، بیوی بھی ان کی نہیں سنتی، تو ان کو کمیٹی کا ممبر نہیں بنانا۔ تو ڈی جی صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، کمیٹی ایسی ہی ہوگی کہ جو لوگ اثر رسوخ والے ہوں۔ اس کے بعد جب یہ اجلاس ختم ہوا ہے تو ان 2 صوفوں کی طرف الحمدللہ ہمارے بندوں میں سے کوئی نہیں گیا، جس طرح سے گئے تھے۔ یہ اجلاس کی ٹوٹل کارگزاری ہے، جتنے بھی ساتھی ہیں اپنے اکابر پہ، اہل سنت پہ، علماء پہ اعتماد رکھیں، کیونکہ ہمارے علماء نے الحمدللہ بہترین بیانیہ، بہترین موقف ڈاکٹر عادل خان صاحب وغیرہ سب نے پیش کیا ہے، اور ہم الحمدللہ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور جو باتیں وہاں ہوئی ہیں، اول تو یہ باتیں باہر نہیں آنی چاہیے تھی، اور اگر آئی ہیں تو پوری آئیں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ ریاست کیا کر رہی ہے، ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں، ہمارے علماء کیا چاہتے ہیں، اور دشمن کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ میرا پیغام اتنا سا ہے، ہم کل بھی کہتے تھے نہ ہم تکفیری ہیں، نہ ہم گستاخ ہیں، نہ ہم گالی والے، نہ ہم گولی والے ہیں۔ گستاخی بھی وہاں سے ہوتی ہے، گولی بھی وہاں سے آتی ہے، گالی بھی وہاں سے دی جاتی ہے، کفر کے فتوے صحابہ کرام پر وہاں سے لگتے ہیں۔ آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہم ریاستی اداروں سے کہتے ہیں، آپ نے ڈی جی صاحب
ابھی قدم اٹھایا ہے. خدا را دیکھیں 73 سال سے تقی صاحب نے بھی آپ سے کہا ہم دیکھتے رہے ریاست کو، ریاست نے کچھ نہیں کیا تو ہم جیسے معتدل لوگ بھی سڑکوں پہ آئے. اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کیونکہ اس وقت آل ان آل آپ ہی ہیں، حکومت بھی آپ ہیں، ریاست بھی آپ ہیں، ادارہ بھی آپ ہیں، بادشاہ بھی آپ ہیں، کرتا دھرتا سارا کچھ آپ کا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را ایسی قانون سازی کریں کہ ہمارے پاکستان کی آئندہ نسلیں محفوظ رہیں. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا.